بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 71 استصحاب کلی قسم ثانی کے متعلق محقق قمی کا نظریہ۔ استصحاب کی تنبیہات میں سے پہلی تنبیہ استصحاب کلی کے اقسام کے بارے میں ہے۔ استصحاب کلی کے 3 اقسام ہیں، ان میں سے پہلی صورت کا حکم بیان کر دیا اور اس کی تفصیل مکمل ہو گئی ہے۔ استصحاب کلی قسم ثانی کے بارے میں صاحب کتاب نے اپنے نظریہ پیش کیا کہ قسم ثانی میں فرد کا استصحاب کرنا صحیح نہیں ہے، کلی کا استصحاب کرنا درست ہے۔ لیکن محقق قمی نے کلی قسم ثانی میں اپنے مخصوص نظریہ پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ قسم ثانی میں بطور مطلق کلی کے استصحاب کا قائل ہونا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ خاص شرائط کے ساتھ کلی کو استصحاب کر سکتے ہیں۔ اور آج کے سبق میں ہم محقق قمی کے اس مخصوص نظریے کے بارے میں بات کریں گے۔ محقق قمی کا استصحاب کلی قسم ثانی کے بارے میں مخصوص نظریہ۔ کلی قسم ثانی کے بارے میں محقق قمی کے مخصوص نظریہ مندرجہ ذیل نکات پر مشتمل ہے۔ پہلا نکتہ استصحاب کی حجیت کے بارے میں محقق قمی کا منتخب قول۔ استصحاب کی حجیت کے بارے میں کل 11 اقوال پہلے بیان کر دیا تھا۔ ان اقوال میں سے محقق قمی کا مخصوص نظریہ ہے کہ استصحاب بطور مطلق حجت مانتے ہیں۔ شک رافع ہو یا شک مقتضی ہو، مطلقاً استصحاب کو حجت ماننے والوں میں سے ہے۔ دوسرا نکتہ کلی قسم ثانی کے بارے میں محقق قمی کا مخصوص نظریہ۔ کلی قسم ثانی میں محقق قمی نے خاص نظریہ پیش کیا ہے۔ اس نظریے کے مطابق محقق قمی کا کہنا ہے کہ کلی قسم ثانی میں اگر مستصحب کلی ہے، اس کے مختلف افراد ہیں، تو ہم بطور مطلق کلی کے استصحاب کا قائل نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ دیکھنا پڑے گا کہ کلی کے جو افراد ہے اس کے باقی رہنے کی استعداد اور قابلیت کتنی ہے، کہ کب تک ان افراد کا باقی ہونا ممکن ہے۔ تو ان میں سے کچھ افراد کی عمر لمبی ہے، زیادہ مدت تک باقی رہنے کی قابلیت ہے، اور بعض کے صلاحیت اور استعداد کم ہے۔ تو محقق قمی فرماتے ہیں اگر کلی کے افراد کے استعداد مختلف ہو تو ان میں سے جو اقل استعداد ہے اسی کے مطابق استصحاب جاری کر سکتے ہیں۔ اطول افراد یعنی جو عمر میں زیادہ باقی رہنے کے قابلیت والے افراد ہیں اس کے لحاظ سے استصحاب نہیں کریں گے، بلکہ باقی رہنے کی استعداد کم از کم ہے، اس کم اور استعداد اور قابلیت میں جو اقل مقدار ہے اس کے مطابق کلی کا استصحاب کرنا درست ہے۔ یہ ان کا مخصوص نظریہ ہے۔ نمبر 3 تیسرا نکتہ اہل کتاب کا اپنے نبی کی نبوت کے لیے استصحاب سے استدلال۔ اب یہ نظریہ محقق قمی نے اس لیے انتخاب کیا ہے چونکہ بعض اہل کتاب نے یہود و نصارہ نے اپنے نبی کی نبوت کو استصحاب کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہا، اور مسلمانوں کے سامنے علماء اسلام کے سامنے آ کے انہوں نے استدلال کیا کہ آپ کے نظر میں استصحاب حجت ہے، اور
پہ حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو ثابت ہونا یقینی ہے، تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ آیا حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کی نبوت باقی ہے یا نہیں، تو اس کی بقا کا حکم لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے استصحاب کے ذریعے سے اپنے نبی کی نبوت کے باقی ہونے پر استدلال کیا۔ اب اس استدلال کے جواب میں محقق قزوینی نے جواب دیا، محقق قزوینی کی طرف سے اہل کتاب کے استدلال کا جواب۔ اب یہ تفصیلی جواب تنبیہ ہے نہم، یعنی 9ویں تنبیہ میں تفصیلاً آنے والے ہیں۔ محقق قزوینی نے اہل کتاب کو جواب دیا ہے، اما یہ جواب کامل نہیں ہے، اہل کتاب اس جواب پر راضی نہیں ہو گئے، وہ مطمئن نہیں ہو سکے، تو اہل کتاب کو جواب دینے کے لیے محقق قومی کی طرف سے اہل کتاب کے استدلال کا رد پیش کیا ہے کہ محقق قومی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت جو ہے استصحاب کلی کے اقسام میں سے ہے، قسم ثانی ہے، اور ان کی نبوت کی استعداد کی قابلیت کو دیکھنا پڑے گا کہ کب تک اس کا باقی رہنا ممکن ہے، اس وقت تک استصحاب کر سکتے ہیں۔ پس محقق قومی نے اپنے مخصوص نظریے کے ذریعے سے اہل کتاب کے استدلال کو رد کر دیا۔ محقق قومی کے خاص نظریے کی وضاحت کے لیے دی گئی مثال۔ پھر محقق قومی نے اپنے نظریے کے ثبوت کے لیے اس کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کے لیے ایک مثال بھی پیش کیا اور کہا ہے کہ مثال یہ ہے، گھر میں 3-4 قسم کے حیوانات موجود ہیں، مثال کے طور پر گھر میں پرندے ہیں اور کیڑے مکوڑے بھی ہے اور حشرات بھی ہے، تو ان تمام افراد کے ضمن میں گھر میں کلی حیوان کا موجود ہونا یقینی ہو گیا۔ اب ان میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جس کے باقی رہنے کی قابلیت اور صلاحیت زیادہ ہے، اور بعض میں اس بقا کی قابلیت کم ہے، اور بعض میں بہت مختصر مدت کے لیے باقی رہنے کی قابلیت ہے۔ اب کچھ مدت انسان گھر سے غائب ہو گئے، پھر کچھ مدت کے بعد انسان شک کرتا ہے کہ گھر میں حیوان باقی ہے یا نہیں، تو محقق قومی فرماتے ہیں گھر میں حیوان کی بقا کا استصحاب ان حیوانوں میں سے سب سے لمبی عمر والے حیوان کے حساب سے استصحاب نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ کم از کم عمر والے حیوان کے بقا کے مطابق کلی کا استصحاب کر سکتے ہیں۔ بس یہ قسم ثانی کے استصحاب کا صورتحال ہے محقق قومی کے نظریے کے مطابق۔ وَيَظْهَرُ مِنَ الْمُحَقِّقِ الْقُمِّي رحمۃ اللہ علیہ فی القوانین، محقق قومی سے کتاب قوانین میں ظاہر ہوتا ہے، مع قولہ بحجیت الاستصحاب علی الاطلاق، ساتھ اس سے کہ محقق قومی استصحاب کو بطور مطلق حجت مانتے ہیں، یعنی استصحاب شک رافی میں ہو یا شک مقتضی میں ہو، بطور مطلق استصحاب کو حجت ماننے والوں میں سے ہے۔ محقق قومی ان علماء میں سے ہے جو بطور مطلق استصحاب کو حجت مانتے ہیں۔ وَيَظْهَرُ مِنَ الْمُحَقِّقِ الْقُمِّي عَدَمُ جَوَازِ إِجْرَاءِ الْاسْتِصْحَابِ فِي هَذَا الْقِسْمِ، یہ عدم یظہر کے لیے فاعل ہے، وَيَظْهَرُ مِنَ الْمُحَقِّقِ الْقُمِّي عَدَمُ جَوَازِ إِجْرَاءِ الْاسْتِصْحَابِ فِي هَذَا الْقِسْمِ، یعنی قسم ثانی میں، کلی قسم ثانی میں استصحاب جاری کرنا جائز نہ ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ وَلَمْ أَتَحَقَّقْ وَجْهَهُ، اور جناب شیخ فرماتے ہیں کہ میں اس وجہ کو ثابت نہیں کر سکا، مطلب اس کی وجہ، قسم ثانی میں استصحاب جاری نہ ہونے کی وجہ ثابت نہیں ہو سکی۔ قال، محقق کے جو نظریہ ہے وہ یہاں سے پیش کرتے ہیں، قال محقق قومی نے کہا، ان الاستصحاب یتبع الموضوع وحکمہ فی مقدار قابلیت الامتداد و ملاحظت الغلبۃ فیہ،
محقق قومی نے کہا ہے کہ بے شک استصحاب اپنے موضوع اور حکم کا تابع ہے کہ مقدار قابلیت الامتداد، اس موضوع کے باقی رہنے کی قابلیت کے لحاظ سے، امتداد کا معنی جاری رہنے کی قابلیت کے اعتبار سے اپنے حکم اور موضوع کا تابع ہے، وملاحظۃ الغلبۃ فیہ، اور اس امتداد میں غلبے کے ملاحظہ کرنے کا تابع ہے، یعنی اس موضوع میں یا اس حکم میں کتنا غالباً عام طور پر کتنا باقی رہنے کی قابلیت ہے اس کا تابع ہے۔ فلا بد من التأمل فی انہ کلی او جزئی، بس ضروری ہے اس بات کے بارے میں غور کرے کہ آیا وہ مستصحب کلی ہے یا جزئی ہے۔ فقد یکون الموضوع الثابت حکمہ اولا مفہوما کلیا، کبھی وہ موضوع جس کے لیے پہلے حکم ثابت ہے وہ مفہوم کلی ہوتا ہے، مرددا بین امورین، اور وہ کلی کئی امور کے درمیان متردد ہے، یعنی مستصحب مفہوم کلی ہے اور اس کے کئی افراد ہیں۔ وقد یکون جزئیا حقیقیا معینا، کبھی موضوع جزئی حقیقی معین ہے، موضوع سے مراد مستصحب جس چیز کو استصحاب کرتے ہیں وہ جزئی حقیقی معین ہے، تو جزئی حقیقی ہو تو اس میں گفتگو نہیں ہے، ہمارے گفتگو کلی والی صورت میں ہے۔ وبذالک یتفاوت الحال، اور اسی کے ساتھ یعنی استصحاب کا موضوع کبھی کلی ہے اور کبھی جزئی ہے، اسی وجہ سے حالت مختلف ہوتی ہے، متفاوت ہے۔ اذ قد یختلف افراد الکلی فی قابلیت الامتداد و مقدارہ، کیونکہ کلی کے افراد امتداد کی قابلیت اور اس کی مقدار میں مختلف ہوتے ہیں، بعض افراد کلی جاری رہنے کی قابلیت زیادہ ہے، بعض افراد میں قابلیت امتداد کم ہے، متفاوت ہے، مختلف ہے۔ فالاستصحاب حینئذ ينصرف الى اقلها استعدادا للامتداد، محقق فرماتے ہیں اس صورت میں استصحاب ان افراد میں سے جاری رہنے کے استعداد میں کم ہے اس کی طرف منصرف ہوگا، یعنی استصحاب ان افراد کی طرف منصرف ہوگا جو اقل استعداد ہے، جاری رہنے کی قابلیت کم ہے، اس کی طرف استصحاب منصرف ہے، یعنی استصحاب اتنی مقدار کر سکتے ہیں جتنے وہ کم ترین امتداد رکھنے والے افراد ہیں اسی حساب سے کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کلی استصحاب نہیں ہو سکتا۔ ثم ذکر حکایت تمسک بعض اہل الکتاب لاثبات نبوت نبیہ بالاستصحاب، پھر محقق نے اپنے نظریہ پیش کرنے کے بعد ذکر کیا بعض اہل کتاب اپنے نبی کی نبوت کو استصحاب کے ذریعے سے ثابت کرنے کے تمسک کو بیان کیا، یعنی بعض اہل کتاب نے اپنے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے استصحاب کے ساتھ تمسک کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کی نبوت پہلے یقینی ہے، ابھی ہم شک کرتے ہیں اس کی نبوت باقی ہے یا نہیں، تو استصحاب کی حجت کے مطابق اس کی نبوت کو باقی سمجھنا چاہے، جاری سمجھنا چاہے۔ وَرَدَّ بَعْضَ مُعَاصِرِهِ لَهُ، پھر جناب محقق نے ذکر کیا رد بعض معاصرِهِ لَهُ، کہ جناب محقق کے ہم عصر بعض علماء میں سے بعض کا رد ذکر کیا، جواب ذکر کیا۔ بعض معاصرین سے مراد محقق قزوینی ہے، محقق قزوینی نے بعض اہل کتاب کو رد کیا ہے، اس کو جواب دیا، اس جواب کو بیان کیا ہے بما لم یرتضح الکتابی، ایسا جواب دیا ہے جو اہل کتاب اس پر راضی نہیں ہوا، یعنی اہل کتاب مطمئن نہیں ہوا، ایسا جواب دیا۔ تو پہلے صاحب قوانین نے جناب محقق قومی نے اس جواب کو ذکر کیا ہے۔
ثم رده بما ادعى اقتناءه على ما ذكره من ملاحظة مقدار القابلیہ، پھر خود محقق نے اہل کتاب کو رد کیا بما اس چیز کے ذریعے سے ادعى اقتناءه على ما ذكره من ملاحظة مقدار القابلیہ، قابلیت کی مقدار کے ملاحظہ کرنے کے سلسلے میں جو انہوں نے نظریہ پیش کیا ہے، اس نظریے کی بنیاد پر انہوں نے اہل کتاب کو جواب دیا، رد کر دیا۔ ثم اوضح ذلك بمثال، پھر انہوں نے اپنے اس خاص نظریے کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کر دیا۔ وہ مثال یہ ہے، وہ مثال خاص یہ ہے کہ انا اذا علمنا، بے شک اگر ہم یہ جان لے کہ انا فی الدار حیوانا، گھر میں کوئی حیوان موجود ہے، لیکن لا نعلم انہ ای نوع ہوا، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ گھر میں ان حیوانوں میں سے کون سا نوع ہے۔ حیوان کے کئی افراد میں سے کسی کے ضمن میں حیوان گھر میں ہونا یقینی ہے، اب وہ حیوان کے انواع میں سے کون سا نوع ہے معلوم نہیں ہے، من الطیور، پرندوں میں سے ہے، او البہائم، یا حیوانات میں سے جو چوپائی ہے، بہائم ہے، بیل بکری گائے وغیرہ ہے، او الحشار او الدیدان، یا حشرات میں سے ہے، حشار یا حشار، او الدیدان، یا کیڑے مکوڑوں میں سے ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔ ثم غبنا عن ذلك مدتا، پھر ہم اس گھر سے کچھ مدت کے لیے غائب ہو گئے، مثال کے طور پر ایک مہینہ اس گھر میں داخل نہیں ہوا، بس یہاں پہ گھر میں حیوان ہونا یقینی ہے، اب وہ حیوان کس فرد کے زمین میں ہے یہ معلوم نہیں ہے، آیا پرندے کی شکل میں حیوان موجود ہے، یا بہائم کی شکل میں، یا حشار کی شکل میں، یا دیدان کی شکل میں۔ اب ان افراد میں سے ہر فرد کی باقی رہنے کی قابلیت مختلف ہے، طیور میں، پرندوں میں زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ باقی رہنے کی قابل ہے، بہائم میں زیادہ قابلیت ہے، حشرات میں ایک ہفتہ رہنے کے قابل ہے، کیڑے مکوڑے میں جو ہے ایک دو دن باقی رہنے کے قابل ہے، تو مختلف قابلیت والے افراد ہے۔ بس اس صورت میں فلا یمکن لنا الحکم ببقائہ، بس ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ حیوان کے بقا کا حکم لگائے، فی مدت یعیش فیہا اطول الحیوان عمران، کہ اتنی مدت تک حیوان کے باقی ہونے کا حکم لگانا ممکن نہیں ہے جس مدت میں گھر میں سب سے لمبی عمر والا حیوان باقی رہ سکتا ہے۔ مثال بہائم کی عمر کے حد تک حیوان کا استصحاب نہیں کر سکتے ہیں۔ فَإِذَا احْتُمِلَ كَوْنُ الْحَيْوَانِ الْخَاصِ فِي الْبَيْتِ عُصْفُورًا، جب یہ احتمال دیا جائے کہ گھر میں خاص حیوان پرندہ ہے، او فارتن یا چوہا ہے، او دود قز یا ریشم کا کیڑا ہے، ان میں سے کون سا حیوان ہے پتہ نہیں ہے، تو فَكَيْفَ يُحْكَمُ، بس کیسے حکم لگایا جائے گا، بسبب العلم بالقدر المشترک، قدر مشترک کے علم ہونے کی وجہ سے ہم کیسے حکم لگائیں گے، باستصحابہ الی حصول زمان ظن بقاء اطول الحیوانات عمران، یہ استصحاب کیسے کریں گے، الی حصول زمان، ایسے زمان کے حاصل ہونے تک جس میں عمر کے لحاظ سے سب سے لمبی عمر والے حیوان باقی رہنے کا گمان ہے، اس حد تک ہم استصحاب کیسے کریں گے، استصحاب کا حکم نہیں لگا سکتے ہیں، بلکہ اقل استعداد کے مطابق حکم لگانا چاہیے۔ جو کم ترین عمر رکھنے والے حیوان ہے اس کے بقا کی مقدار تک ہم حکم لگا سکتے ہیں، باقی ہونے کا حکم لگا سکتے ہیں، لیکن سب سے لمبی عمر والے حیوان ہے اس کے مطابق حکم نہیں لگا سکتے ہیں۔ فَكَيْفَ يُحْكَمُ بِاسْتِصْحَابِهِ، استصحابہ کی ضمیر حیوان کی طرف لوٹانا ہے کہ حیوان کے استصحاب کا کیسے حکم لگائیں گے، الی حصول زمان، ایسے زمان کے حاصل ہونے تک، ظن بقاء اطول الحیوانات عمران، جس میں
حیوانات میں سے عمر کے لحاظ سے سب سے لمبی عمر والا حیوان باقی رہنے کا گمان ہے، اس حد تک استصحاب کیسے کریں گے؟ یعنی استصحاب نہیں ہو سکتا۔ قال محقق نے کہا وَبِذَلِكَ بَطَلَ تَمَسُّكُ الْكِتَابِ، بس اسی نظریے کے مطابق، اسی بنیاد کے مطابق اہل کتاب کے استصحاب کے ساتھ تمسک کرنے والا استدلال باطل ہو گیا، کیونکہ اہل کتاب اپنے نبی کی نبوت کو استصحاب کریں گے تو اس کی نبوت کی جو استعداد اور قابلیت ہے وہ مختلف ہے۔ بعض نبوت جو ہے لمبے عرصے تک باقی رہ سکتی ہے، بعض نبوت لمبے عرصے تک باقی نہیں رہ سکتی ہے بلکہ محدود ہے۔ بس اس صورت میں جو محدود عمر والی نبوت ہے وہ اسی محدود عمر تک باقی رہ سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہ سکتے ہیں۔ انتہا، یہاں تک جناب محقق قومی کا خاص نظریہ مکمل ہو گیا، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کو جواب دیتے ہیں، جناب شیخ محقق قومی کے نظریے کو رد کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔